अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ जनाब। आज का टॉपिक है, हम इस पे बात करेंगे कि जी मिडल ईस्ट से मूव हो जाएँ इससे पहले कि वो आपको निकाल दें। लेकिन थोड़ा-सा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे या मैं आपको बताने की कोशिश ये करूँगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ आज, कि जनाब मैंने तकरीबन जो है 10 साल मिडल ईस्ट सऊदी अरेबिया में गुज़ारे हैं। कोई 1 साल मैंने दुबई में गुज़ारा है और मैं शारजा भी गया हूँ। तो चलिए इसको थोड़ा-सा बैकग्राउंड ये देखते हैं कि सबसे पहली बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मिडल मिडल ईस्ट अगर मैं सऊदी अरेबिया की बात करूँ तो मक्का और मदीना ऐसी जगह है जो हमारे लिए उसकी जितनी ज़्यादा अहमियत अगर अल्फ़ाज़ों में मैं बयान करना चाहूँ तो वो पूरी नहीं हो सकती। मक्का का ज़िक्र बार-बार जो है कुरान में बहुत सारी जगहों पे मौजूद है। और खाने काबा दुनिया का सेंटर मैं ये समझता हूँ कि जब अल्लाह ताला ने कहा होगा कि कुन फयाकून, जहाँ पर इस वक्त खाना काबा है वहां से ये दुनिया बननी शुरू हुई होगी। जिस जो कि मेरी मालूमात के मुताबिक है, जो कि मैंने स्टडी की है, क्योंकि जो सेंटर है इस वक्त कंप्लीटली इस दुनिया का, वो बिल्कुल वही जगह से शुरू होता है जहाँ पर खाने काबा के जो बिल्डिंग इस वक्त मौजूद है। सुबहान अल्लाह। और इसके बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हमने सुनी हैं, पढ़ी हैं। अब सऊदी अरेबिया जो कि हिजाज मुक़द्दस हुआ करता था, और एक ज़माने से वो सऊद आले सऊद के नाम से, सऊदी अरेबिया के नाम से सिलसिला चल निकला। जब हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब यहाँ पर पैदा हुए, उनके ज़माने से लेकर के सिलसिला चला। फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उनका ज़माना जो है बेहतरीन ज़माना है। फिर असहाबाए कराम, उसके बाद है खुलफाए राशिदीन, उसके बाद जो है तो उसके बाद जो सिलसिला चलते-चलते आज हम इस दुनिया में 2023 में जनवरी में जो बैठे हैं, वो आज तक सिलसिला इस तरह से चलता आ रहा है। यकीनन वो हिजाज़ मुक़द्दस, वो अरब का एरिया, वो मदीनतुल मुनव्वरा का एरिया, मक्कतुल मुकर्रमा का एरिया, पूरा का पूरा हिजाज़ मुक़द्दस, सुभान अल्लाह! यानी उसके बारे में बात जो है की जाए तो वो आवर्स एंड आवर्स कम होंगे। तो मैं ये तमहीद इसलिए बाँध रहा हूँ कि ताकि पहले मैं ये समझा सकूँ कि हमारे ज़िंदगी में हिजाज़ मुक़द्दस, जो कि आज का सऊदी अरेबिया है, किस कदर जो है अहमियत का हामिल है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके साथ मिडल ईस्ट सिर्फ़ सऊदी अरेबिया को नहीं कहा जाता, मिडल ईस्ट में ये सारी की सारी जगहें मौजूद हैं, जो कि इसमें ऐड होती हैं, यूँ समझ लीजिए कि जैसे कि दुबई, शारजाह, कतर और ये तमाम ममालिक हैं, कुवैत वग़ैरह हैं। तो ये सारा का सारा जो है एक यूँ कह लीजिए कि जो खिलाफ़त उस्मानिया के तहत एक सिलसिला चलता रहा, और ये बहुत पुरानी बात नहीं है। जब खिलाफ़त उस्मानिया ख़त्म हुई है, शायद 80-90 साल से ज़्यादा पुरानी की बात नहीं है। उसके बाद से ये डिस्ट्रीब्यूट होता गया, उसके बाद जो है इस अरब की सरज़मीन के पे जा कर के ऑयल एंड गोल्ड की डिस्कवरीज़ हुई। ऑयल एंड गोल्ड की डिस्कवरीज होने के बाद अनफॉर्चुनेटली ये अरब्स जो है, उनका मिजाज आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीटली बदल गया, और आज जो इनका मिजाज है वो अब जो है वो आसमान को छूने लगा है। जिस तरह से वहाँ पे बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने वो ख़ास तौर पर सूरह बकरा में और कुरान में बहुत सारी जगह पर एड्रेस किया है, या बनी इसराइल, या बनी इसराइल, या बनी इसराइल, ए कौम में बनी इसराइल। तो वो जो है आपको स्टोरी सारी मालूम है कि वो अपने आप को एज़ अ चूज़न पीपल जो है कंसीडर करने लगे थे, जिसके बाद से उनके ऊपर तबाहियाँ आई। जबकि ये कौम बने इसराइल हमारे अल्लाह सुब्हान तआला की बड़ी पसंदीदा कौम थी, और हमारे पसंदीदा नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बिल्कुल जो है वो टॉप मोस्ट है। लेकिन जितने भी अंबिया इकराम हैं, उन सब की इज़्ज़त इकराम हमारे लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सबके लिए बिल्कुल बराबर है। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जो कि यहूद यानी यहूदियों की, यूँ कह लीजिए कि जो मानने वाले जो यहूदी हैं, वो यहूदी कहलाते हैं अपने आप को। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं, वो अल्लाह ताला के बड़े ही चहीते नबी थे।
اور ان کی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نہیں کیا، ساری کہانی آپ کو موجود ہے، یہاں تک کہ آسمان سے من و سلویٰ بھی اتارا، جو کہ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم یوں کہتے ہیں اکثر و بیشتر اور مانتے ہیں کہ وہ بڑے چہیتے نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن من و سلویٰ کی طرح کی چیز نہیں اتاری گئی، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی چیز چاہتے بھی نہیں تھے، تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جب سے انہوں نے یعنی عربز نے بھی، یعنی پہلے تو یوں کہہ لیجئے کہ جب یہود نے جو ہے اپنے آپ کو چوزن پیپل سمجھنے لگ گئے، کیونکہ جب اتنی ساری چیزیں انعامات ملیں گی یکے بعد دیگرے یکے بعد دیگرے یکے بعد دیگرے، اور کتنے انبیاء کرام ان کے اوپر آئے، وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ وی آر دا چوزن پیپل، ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، لیکن کیا ہوا؟ انجام ہمارے سامنے۔ تو اس کے بعد اب جو ہم بات کر رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ سے موو ہو جائیں، اس سے پہلے کہ وہ آپ کو باہر نکال دیں، کہ جب یہ سلسلہ حجاز مقدس کے بعد، جب یہ سلسلہ سعود یعنی آل سعود پہ، میں ان کے اگینسٹ میں یہ بات بالکل بھی نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے اور بہت سارے لوگوں کا یہ ایکسپیرینس ہے کہ مڈل ایسٹ میں، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، چاہے وہ دبئی ہو، یا دوسرے عرب کنٹریز ہوں، آج ان کا مزاج آسمان کو چھو چکا ہے۔ اچھا، اب ہمارے لیے ہے یہ ایڈوائس کہ ہم موو ہو جائیں اگر ہم وہاں ہیں، مطلب ہم کا مطلب دیسی، ہم دیسی لوگ، چاہے وہ انڈیا یا پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے ہیں، اگر ہم تو جاب کرتے ہیں وہاں پہ، ہم 20 سال سے جاب کر رہے ہیں، 30 سال سے کر رہے ہیں، 40 سال سے کام کر رہے ہیں یہاں پر، لیکن جس دن ہماری جاب ختم ہوگی، اس کے ود ان اے ویک یا ود ان اے منتھ ٹائم یو ہیو ٹو گو بیک جہاں سے آپ آئے ہیں، نو رسپیکٹ واٹس ایور۔ آپ آئے تھے 20 22 سال کے، 18 سال کے، 19 سال کے، آج آپ کی عمر ہو گئی ہے 65 سال، آج کی آپ کی عمر ہو گئی 70 سال، آپ کے بچے سارے یہاں پیدا ہوئے ہیں، یہیں پہ گرو ہوئے ہیں، آپ نے اپنی ساری زندگی اس سرزمین کو دی، جی ہاں آپ نے پیسہ کمایا ہے، لیکن یہ مڈل ایسٹ کا، سعودی عربیہ کا، قطر کا، عمان کا، یا دبئی کا، یا شارجہ کا، یا کویت کا احسان نہیں ہے، ان کو آپ کی ضرورت تھی۔ یہ ملک خود تو کچھ نہیں کرتے یہاں کے لوگ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، انہیں آپ کی ضرورت ہے، آپ کی ضرورت تھی، آپ کی ضرورت رہے گی، ان کا کوئی احسان آپ کے اوپر نہیں ہے۔ یہ احسان اس وقت ہوتا ہے اگر وہ آپ کو ساری زندگی جو آپ نے دی ہے، ان کو اپنا خون پسینہ دیا ہے، اپنا وقت دیا ہے، کہ آپ نے زندگی سعودیہ میں گزاری، والدہ کا انتقال ہو گیا، آپ نے زندگی سعودیہ میں گزاری، ماں باپ کے ساتھ تھے نہیں، والد کا انتقال ہو گیا، خدا نخواستہ بہن بھائی کا انتقال ہو گیا، خدا نخواستہ رشتہ داروں کا انتقال ہو گیا، انتقال کیا آپ 4 گھنٹے کے بعد، 5 گھنٹے کے بعد، کبھی کبھی کئی کئی دنوں کے بعد پہنچتے ہیں۔ جی ہاں جناب، آپ نے ساری زندگی ان کو دی ہے، اپنا خون پسینہ ان کو دیا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں آپ کی جاب ختم، دیٹس دی اینڈ آف دی اسٹوری، اور آپ اپنے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش جب واپس جاتے ہیں تو لوگوں کے سوالات آپ کا کبھی پیچھا نہیں چھوڑتے کہ جناب کیا ہو گیا، اور جب یہ پتہ لگ جائے جاب ختم ہو جائے گی، ارے بیچارے کی جاب ختم ہو گئی۔ آپ کے بچے میٹرک تک تو وہاں پڑھ لیتے ہیں، گریڈ 10 تک تو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد کچھ نہیں، آپ کو واپس وہاں بھیجنا پڑتا ہے جس کنٹری سے آپ کا تعلق ہے۔ لیکن آپ اگر ویسٹرن کنٹری سے تعلق ہے، یا ایسٹرن، فار ایگزامپل انگلش، فار ایگزامپل آپ نے جو ہے آپ کی سٹیزن شپ آپ نے یو کے لیے رکھی تھی، آپ نے آسٹریلیا کے لیے رکھی ہے، یا کینیڈا کے لیے رکھی ہے، امریکہ کے لیے رکھی ہے، یا اور اس کے بعد مڈل ایسٹ میں کام بھی کر رہے ہیں، کیوں کام کر رہے ہیں لوگ جب کہ سٹیزن شپ بھی لے رکھی ہے؟ اس لیے کہ وہ فیملی موو کر دیتے ہیں اور وہاں پہ مڈل ایسٹ میں کام کرتے رہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ مڈل ایسٹ میں پیسہ بہت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی کہ کینیڈین ارننگ اور مڈل ایسٹ کی ارننگ کا کوئی کمپریشن نہیں ہے اسٹل، لیکن when you are done، مطلب آپ کی جاب ختم، آپ نے واپس آنا ہی ہے، آپ خوش نصیب ہیں، آئی ڈونٹ نو خوش نصیب کی کہا جائے یا نہ کہا جائے، میں نہیں جانتا، کہ آپ اگر خوش نصیب ہیں کہ آپ یو کے واپس جائیں گے، آپ خوش نصیب ہے کہ یو ایس جائیں گے، آسٹریلیا جائیں گے، کینیڈا آئیں گے، لیکن بہت ساری وجوہات پہ بہت سارے لوگ جاب ختم پاکستان واپس، جاب ختم انڈیا واپس، جاب ختم بنگلہ دیش واپس۔ جی ہاں جناب،
آپ کو یہ کوئی رسپیکٹ نہیں دیں گے کبھی بھی، کہ رسپیکٹ ان دا سینس کہ وہ آپ کو کہیں گے کہ نہیں جناب آپ نے ساری زندگی یہاں گزاری ہے، آپ کے بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں، وہ جو ہے آپ یہاں پہ ساری زندگی آپ یہاں پہ رہیں گے، میٹرک کے بعد تعلیم کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، آپ نے بچوں کو اپنے اس کنٹریز میں بھیجنا ہی ہے۔ تو یہ کس طرح کی رسپیکٹ ہے، یہ کس طرح کی عزت آپ کو دی گئی؟ اگر آپ کینیڈا میں 3 سال رہتے ہیں، کینیڈا آپ کو سٹیزن شپ دے دیتا ہے، کینیڈا آپ کو سٹیزن شپ دے دیتا ہے کہ جناب آپ یہاں رہیں اطمینان کے ساتھ ساری زندگی، آپ کی اگلی جنریشن قیامت تک وہاں یہاں پہ رہے، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ سیفٹی اور سیکیورٹی جو ہے کینیڈا پرووائڈ کرتا ہے، یہ سیفٹی سیکیورٹی جو ہے یو ایس پرووائڈ کرتے ہیں، یہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی جرمنی پرووائڈ کرتا ہے، یہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی جو ہے وہ آسٹریلیا پرووائڈ کرتا ہے، مڈل ایسٹ کی کوئی کنٹری یہ چیز آپ کو پرووائڈ نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ ڈے ٹو ڈے جو آپ کا میل ملاپ ہوتا ہے ان عربس کے ساتھ، آپ کو وہ کتنی عزت دیتے ہیں وہ آپ کو اندازہ ہے، آپ کچھ بھی کہتے رہیں آپ جانتے ہیں۔ میں نے 10 سال سعودی عربیہ میں گزارا ہے، 5 سال میں نے ریاض میں گزارے، 5 سال میں نے خبر میں گزارے ہیں۔ وہاں پر کچھ پڑھے لکھے عرب سے، یعنی سعودی عرب کے جو عربی ہے، عرب سے یہ سعودی سے بات ہوئی تو ایک بندے نے مجھے خاص طور پہ کہا کہ آر یو کینیڈین سٹیزن، ہی نوز کہ میں اسی بلڈنگ میں رہتا تھا، میں نے یس آئی ایم کینیڈین سٹیزن، دین اس نے مجھ سے کہا کہ دین واٹ یو ڈوئنگ ہیئر مینس یو نو ہاؤ وی آر، اس نے بولا یس، اس نے کہا کہ یس آئی نو ہو وی آر اینڈ ہاؤ وی آر۔ تو یہ ایک سلسلہ وہاں پہ جو ہے کس طرح سے آئی ڈونٹ نو ہم جھیلتے ہیں وہاں پہ، یا میں نے جھیلا ہے یا آپ جھیل رہے ہیں۔ بہت ہی کم لوگوں کو میں نے سنا ہے کہ وہ بہت زیادہ خوش ہیں، پیسے کی اس وجہ سے سب خوش ہیں، جی ہاں، سال اور مہینے میں کے اینڈ میں جب آپ کے پاس سیلری آتی ہے تو یقیناً آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر آدمی خوش ہو، ہر آدمی اتنی اچھی سیلریز وہاں نہیں لے پا رہا ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہوتے ہیں، وہ بیچارے تو ہر سال ان کو ٹکٹ ملتا ہے، فری ملتا ہے، مہینے کی پورے مہینے کی تنخواہ ملتی ہے، گھوم پھر کے آئیے، لیکن ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہاں جا کر کے لوگوں کے لیے گفٹس وغیرہ لے کے جائے۔ بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں بیچارے 5 5 سال نہیں آتے ہیں، بس ادھر ادھر ٹائم گزار کر چلے جائیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کہیں نکلنا نہ پڑے، اور وہ بیچارے خاص طور پہ بنگلہ دیش کے لوگوں کی تو کسی قسم کی کوئی عزت نہیں ہے۔ تو جناب یہ یہاں پر اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو یہ کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ مڈل ایسٹ سے آپ کو کینیڈا کا ویزا آسانی سے مل جاتا ہے، امیگریشن آسانی سے مل جاتی ہے آسٹریلیا کی، دوسری کنٹریز کی۔ تو میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ لوگ بجائے وہاں پہ بالکل مست رہنے کے، آگے کے بارے میں سوچیں، اپنی نیکسٹ جنریشن کے بارے میں سوچیں، کہیں نہ کہیں کی امیگریشن لیں تاکہ جو ہے جب آپ کو نکالا جائے، جب آپ کی جاب ختم ہو وہاں سے، تاکہ وہ آپ وہاں پہ موو ہو جائے۔ پاکستان میرا ملک ہے، پاکستان میں یہ نہیں کہوں گا آپ پاکستان موو ہوں گے تو آپ بدقسمت ہوں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، لیکن پاکستان کے کیا حالات ہیں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، انڈیا کے کیا حالات ہیں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، بنگلہ دیش کے کیا حالات ہیں ہم دونوں جانتے ہیں۔ تو جناب اسی لیے تو میں آپ سے ایڈوائس صرف یہی کروں گا کہ جناب کوشش کریں، امیگریشن لیں، ابھی سے ہاتھ پیر ماریں، بیٹھ کر کے صبح جو جا کر کے جاب اور شام کو آ کر کے جناب وہ خفصہ کھا کر کے اور لبن پی کر کے مست ہو کے سو نہ جائیں، اور ویکنڈز کے اوپر کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹیز وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بچے وہاں پہ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مطلب نان کانفیڈنٹ بچے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ عربس جو وہاں ہیں ان سے وہ کمپیٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ مڈل ایسٹ کے بچے سب سے زیادہ نان کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ اپنے جو کمپٹیٹرز ہیں یا اپنے فرینڈز اگر وہاں پہ ہیں جو کہ نان پاکستانی اگر ہیں، مطلب جو وہاں کے لوکل ہیں جو کہ عربز ہیں، ان کے ساتھ بالکل بھی کمپیٹ نہیں کر پاتے، کیونکہ ہمیشہ وہ ڈرے سہمے ہی رہتے ہیں ان سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ میرے 2 بچے جو ہیں میں ان کو لے کے گیا تھا، وہ بڑے ہو گئے تھے اور 12 13 سال کے تھے، اس کے بعد جو ہے تقریباً 16 17 سال کی عمر میں واپس آئے، اور وہ ایک دن وہاں نہیں رہنا چاہتے تھے۔ میں نے 5 سال 2007 سے لے کے 2013 تقریباً جو ہے میں نے گزارے وہاں پہ، میرے بچے بیچارے بہت تنگ آ گئے وہ، اور بالآخر مجھے کینیڈا واپس آنا پڑا، اور میں نے یقیناً نوٹس کیا کہ وہاں پر کسی قسم کی بچوں کی لائف
यानी नॉन अरब की लाइफ बिल्कुल भी नहीं है। तो जनाब मैं इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता था कि मिडल ईस्ट से मूव हो जाएँ, अपनी तरफ से कोशिश करें कि किसी न किसी मुल्क की इमिग्रेशन ले लें, चाहे वो कनाडा हो, अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो या जर्मनी हो, तो उसकी आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए वो सेफ वे जो है, ये सेफ पाथवे जो है, वो बिल्कुल तलाश कर लीजिए। और जनाब इंशाअल्लाह ताला अगर आप मिडल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया में हैं, बहुत बड़ी एडवांटेज है कि आप उठते हैं और यही मुँह उठा कर के उम्रा करने चले जाते हैं। यही मुँह उठा कर के जनाब तवाफ़ करने चले जाते हैं। सुभान अल्लाह, जो लोग जद्दा में ख़ास तौर पे हैं, सुभान अल्लाह, उनकी तो बात ही कुछ और है, और ख़ास तौर पे जो मक्का और मदीने में मौजूद हैं, सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। लेकिन फिर भी इसके साथ-साथ अगर आप मक्का में भी रहते हैं, मदीने में भी रहते हैं, आपकी जॉब ख़त्म, कहानी ख़त्म और पैसा हज़म। उसके बाद आप क्या करेंगे? तो जनाब यही बातें आपको गोश-गुज़ार करनी थी। आपकी आपके आपसे दरख़्वास्त है कि आप मुझे भी दुआओं में याद रखें। मेरी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, शिफ़ा दे, तंदुरुस्ती दे, ईमान दे, हिदायत दे। फिर मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, और जनाब शेयर ज़रूर कर लीजिए। जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे, मुझे अंदाज़ा होगा कि आपको ये टॉपिक भी पसंद आया है। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हैं मेरे पास, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स से मुझे पता लगेगा कि किस टॉपिक पे ज़्यादा बात करनी चाहिए। टॉपिक्स भी आप बताया कीजिए मुझे, ताकि जो मुझे अंदाज़ा हो कि नेक्स्ट टॉपिक पे क्या बात करनी चाहिए, कौन से टॉपिक पे बात करनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।